اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ المعصومین۔ تقسیم الاسم ان وضع لذات فاسم عین کزید، اس کو پڑھنا کا زیدن، یہ اس طرح نہیں بلکہ کا زیدن، یہاں بطور حکایت، یہاں کاف کو کاف جارہ بنا کر نہیں پڑھنا۔ او لحدث فاسم معنی کا ضرب ضربن، او لمنصوب الیہ حدث فمشتقن کزاربن، یہاں کزاربن کے کاف جا رہا ہے، زارب کو مجرور پڑھیں، نہیں یہاں بطور حکایت اس طرح پڑھنا ہے۔ ہاں جی، تو مصنف جب کلمہ کی اقسام بیان کر چکے کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم اور فعل اور حرف، اس کے بعد پھر ان تینوں قسموں کی تعریف بھی کر چکے اور علامات و مختصات بھی بیان کر چکے، تو اس کے بعد اب مصنف ان کی تقسیمات کو شروع فرماتے ہیں کہ بھئی اسم جس کی تعریف آپ نے پڑھ لی، علامات بھی آپ نے پڑھ لیں، تو اب اسم کی تقسیم ہے وہ سنیں کہ اسم کی اقسام کتنی ہیں۔ تو اسم کی متعدد تقسیمات ہیں، اسم کی متعدد تقسیمات ہیں، ان تقسیمات میں سے یہاں صرف 3 تقسیمات کو ذکر فرما رہے ہیں۔ جس طرح کہ مثلا کہا جاتا ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے؟ الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے۔ تو انسان کی تقسیمات، اب بھئی انسان کی 2 قسمیں ہیں، ایک انسان، بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن کا قد چھوٹا ہوتا ہے، بعض انسان ایسے ہیں جن کا قد لمبا ہوتا ہے۔ یا مثلا انسان کی 2 قسمیں ہیں، بعض مذکر ہیں بعض مؤنث ہیں۔ یا مثلا انسان کی 2 قسمیں ہیں، بعض عالم ہیں بعض جاہل ہیں۔ تو اسی طرح جتنی تقسیمات آپ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں۔ ایسے ہی اسم کی بھی متعدد تقسیمات ہیں۔ مثلا یہ کہ اسم کی ایک تقسیم یہ ہے کہ اسم عدد حروف کے لحاظ سے، جیسا کہ آپ نے صرف میں پڑھا ہے، یا ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا یا خماسی ہوگا۔ تو اس تقسیم میں اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ یا مثلا ایک اور تقسیم ہے اسم کی کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، جی ہاں، اور چلو ٹھیک ہے یہی، یا اسم کی 3 قسمیں ہیں، اسم یا واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جامع ہوگا۔ تو متعدد تقسیمات ہیں، مگر یہاں مصنف صرف 3 تقسیمات کو ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک تقسیم ہے اسم کی ایک تقسیم ہے معنی موصولہ کی واضح کے بارے، جی معنی موصولہ اس کی واضح کے بارے۔ ایک ہے معنی موصولہ کی تعیین کے بارے، اسم کی معنی، اس کا معنی جو موصولہ ہے اس کی تعیین اور عدم تعیین، اس لحاظ سے اسم کی اقسام۔ اور ایک اسم کی جنس کے لحاظ سے اقسام کی، اسم کی جنس کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں۔ تو جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، یا اسم مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ اور اسم کی
معنی موصولہ کی تعیین اور عدم تعیین کے بارے اسم کی دو قسمیں ہیں کہ اسم یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. شیء معین کے لیے واضح ہے تو معرفہ و الا نکرہ. اور اسم کی معنی موصولہ کی واضح کے بارے کہ جب اسم کو واضح کیا گیا ہے کسی معنی کے لیے، موصولہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ معنی. ایک ہوتا ہے موضوع، ایک ہوتا ہے موضوع لہو جس کو موصولہ ہم کہہ دیتے ہیں. موضوع کے معنی جس کو واضح کیا گیا ہے، مراد کیا بنا؟ لفظ. موضوع لہو جس کے لیے واضح کیا گیا ہے، تو لفظ کو کس کے لیے واضح کیا جاتا ہے؟ معنی کے لیے. تو اس معنی موصولہ کی واضح کے بارے پہلی تقسیم ہے، اور مصنف ارشاد فرماتے ہیں کہ تقسیم، اس تقسیم میں اسم کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں. اسم کی 3 قسمیں. پہلی تقسیم میں اسم کی 3 اقسام کو بیان فرما رہے ہیں کہ الاسم ان وضع لذات بعینہ فاسم ذات او لمعنی، یعنی اول اسم وضع لمعنی فاسم معنی، یا الاسم ان وضع لحدث، حدث کہہ لیں معنی کہہ لیں ایک ہی بات ہوتی ہے. اول اسم وضع لحدث، اگر اسم کو واضح کیا گیا ہے حدث کے لیے تو وہ اس میں معنی کہلاتا ہے. او لمنسوب الیہ حدث، یا اسم کو واضح کیا گیا ہو کس کے لیے؟ کہ اس ذات کے لیے جس کی طرف حدث منسوب ہے. فمشتق، تو وہ اسم مشتق ہوتا ہے. توجہ، الاسم ان وضع لذات، اگر اسم کو واضح کیا گیا ہے ذات کے لیے، فاسم عین، تو اس کو اسم عین کہا جاتا ہے، اس کو اسم شخص کہا جاتا ہے. اسم شخص اور اسم عین یہ دونوں ایک چیز کے نام ہیں. اسم کو اگر واضح کیا گیا ہے ذات کے لیے، مثلا ذات حمزہ، ذات زید، ذات عرفان، ذات ساجد کلیم وغیرہ، اگر کسی ذات کے لیے واضح کیا گیا ہے تو اس کا نام اسم شخص ہے، اسم عین ہے، اسم ذات ہے. مثلا زید. اور اگر اسم کو واضح کیا گیا ہے حدث کے لیے، یہ پہلے کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں متعدد مقامات پر، اور آپ کو یہ اچھی طرح یاد ہے. حدث کسے کہتے ہیں؟ جو مصدر ہوتا ہے اسے حدث کہتے ہیں. حدث کے معنی کیا ہے؟ حدث یعنی وہ فعل جو اصل فعل ہے، اصطلاحی فعل نہ، لغوی معنی کے لحاظ سے جو فعل ہے. مثلا ضرب یضرب ضربن، تو ضربن کے معنی کیا ہے؟ مارنا. تو یہی جو مارنا فعل ہے نا، یعنی کون سا فعل؟ یہ جو میں اب انجام دے رہا ہوں، یہ جو فعل ہے، اسی فعل کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدث. اور اگر اسم کو اس حدث کے لیے واضح کیا گیا ہے تو اسے اسم معنی کہا جاتا ہے. اور اگر اسم کو واضح کیا گیا ہے ذات اور حدث دونوں کے لیے تو اس کا نام مشتق ہے، اسے مشتق کہا جاتا ہے. تو اب اسم کی واضح یا صرف ذات کے لیے ہے، یا صرف حدث کے لیے ہے،
یا ذات اور حدث دونوں کے لیے ہے، صرف ذات کے لیے واضح ہے تو اس کا نام اسم شخص ہے، اسم عین ہے، اسم ذات ہے، اور اگر واضح صرف حدث کے لیے ہے تو اس کا نام اسم معنی ہے جو کہ مصدر ہوتا ہے، اور اگر ذات اور حدث دونوں کے لیے اسم کو واضح کیا گیا ہے تو وہ اسم مشتق ہے۔ مثلا ضاربن، یعنی ضاربن ذات جو جس کے ساتھ حدث قائم ہے، ضارب اس کا معنی کیا بنے گا؟ یعنی وہ ذات جس کے ساتھ حدث قائم ہے۔ ذات کسے کہتے ہیں کہ جو امر خود بخود قائم ہو، اور حدث کیا ہوتا ہے کہ جو غیر کے ساتھ قائم ہو، جو قائم بالغیر ہو۔ زید خود بخود اس کا قیام ہے، لیکن ضرب یہ از خود قائم نہیں ہو سکتی۔ کوئی ضارب ہوگا، کوئی مضروب ہوگا، کوئی جائے ضرب ہوگی، کوئی آلہ ضرب ہوگا، تب ضرب واقع ہوگی۔ تو اس کا وقوع از خود نہیں ہوتا، بلکہ اس کا وقوع غیر کے ساتھ، غیر کے صدقے اس کا وقوع ہوتا ہے۔ تو جب اسم کو واضح کیا گیا ہو ذات اور حدث دونوں کے لیے تو اس کا نام مشتق ہے۔ مثلا ضاربن وہ ذات جس کے ساتھ ضرب قائم ہے، مضروبن جس پر ضرب واقع ہوئی ہے، مضربن جائے ضرب جس جگہ پر ضرب کا وقوع ہوا ہے یا جس زمان میں وقوع ہوا ہے ضرب کا، وغیرہ ذالک۔ سمجھ گئے؟ اچھا، اس کے بعد مصنف ارشاد فرماتے ہیں کہ اسم کی دوسری تقسیم کہ اسم کے معنی موصولہ کی تعیین اور عدم تعیین کے بارے کے اسم کو اگر واضح کیا گیا ہو کسی شے کے لیے بے عین ہی، یعنی شے معین کے لیے اگر اسم کو واضح کیا گیا ہے تو وہ اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ مثلا زید ہوا، الذی وغیرہ جو معارف ہیں اس کو معرفہ کہا جاتا ہے۔ اور معرفہ کی کتنی اقسام ہیں؟ معرفہ کی بعض علماء فرماتے ہیں کہ 10 قسمیں ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ معرفہ کی 9 قسمیں ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ معرفہ کی 7 اقسام ہیں، جیسے کہ صاحب کتاب سمدیہ انہوں نے بھی 7 کا اشارہ کیا ہے، اور نامیر میں بھی 7 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں۔ مگر بعض علماء محققین وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معرفہ کی 6 قسمیں ہیں۔ جو معرف بن ندا ہے، حرف ندا کی وجہ سے معرفہ ہوتا ہے، اس کو تعریف عارض ہوتی ہے، اس کو تعریف کے لیے واضح نہیں کیا گیا، جبکہ ہماری بات جو ہے معرفہ اور نکرہ میں وہ معارف وضعیہ کے بارے ہے، نہ معارف عارضیہ اور استعمالیہ۔ تو معرفہ کی اقسام کتنی ہیں؟ 6۔ مصنف فرماتے ہیں 7 جی، کہ معرف بن ندا وہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ تو محققین کیا فرماتے ہیں کہ بھئی معرف بن ندا وہ معرفہ ہوتا ہے، مگر کیا حرف ندا کو تعریف کے لیے واضح کیا گیا ہے؟ نہیں۔ کس کے لیے واضح کیا گیا ہے؟ ندا کے لیے واضح کیا گیا۔ تو جب تعیین اور تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ٹھیک ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے، مگر
اس کو تعریف عارض ہوئی ہے، تعریف کے لیے اس کو واضح نہیں کیا گیا۔ تو ہماری بات جو ہے وہ معارف وضعیہ کے بارے ہے، نہ معارف عارضیہ اور استعمالیہ۔ تو الاسم ان وضع لشیء بعینہ فمعرفۃ، اسم اگر شیء معین کے لیے واضع کیا گیا ہے تو وہ معرفہ ہوگا، اور اس کی 7 قسمیں صاحب کتاب نے لکھی۔ وَإِلَّا فَنَكِرَةٌ، اور اگر اسم شیء معین کے لیے واضع نہ کیا گیا ہو، فَنَكِرَةٌ، تو وہ اسم نکرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری تقسیم بھی مصنف اسم کی ذکر فرما رہے ہیں۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں کہ الاسم ان وجد فیہ علامت التانیث فمؤنث والا فمذکر، اسم میں اگر علامت تانیث پائی جائے، علامت تانیث موجود ہو، علامت تانیث کا اگر اسم میں کوئی وجود ہو تو وہ اسم مؤنث ہوتا ہے۔ اور علامت تانیث کتنی اشیاء ہیں، کتنی چیزیں ہیں؟ 2، الف اور تا۔ الف کی پھر 2 قسمیں، الف مکسورہ ہو یا الف ممدودہ ہو، حبلہ الف مکسورہ، ہمراء الف ممدودہ۔ اور تا کی بھی 2 صورتیں ہیں، تا ظاہر ہوگی یا تا مقدر ہوگی۔ مقدر صرف تا ہی ہوتی ہے، الف کبھی مقدر نہیں ہوتی۔ علامات تانیث میں سے جو الف ہے وہ کبھی مقدر نہیں ہوتی، مقدر صرف تا ہی ہوتی ہے۔ تو علامت تانیث، جس اسم میں علامت تانیث کا وجود ہو، جس اسم میں علامت تانیث پائی جائے، جس اسم میں علامت تانیث موجود ہو، اس اسم کو مؤنث کہتے ہیں، اگرچہ وہ اسم علم ہو مذکر کا، مثلا طلحۃ، طلحہ یہ اسم مؤنث ہے، خواہ مذکر کا نام ہو خواہ مؤنث کا نام ہو۔ فاطمہ، تو فاطمہ یہ مؤنث کا نام ہے، چونکہ اس اسم میں علامت تانیث ہے تو یہ اسم مؤنث ہے۔ اور اگر اسم میں علامت تانیث نہ ہو تو وہ اسم مذکر ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو مؤنث ہے، مؤنث، اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ان کان لہ فرج فحقیقی والا فمجازی ولفظی، اگر مؤنث صاحب فرج ہو تو وہ مؤنث حقیقی ہے۔ ایسی مؤنث جس مؤنث کے مقابلہ میں حیوان مذکر موجود ہو وہ مؤنث حقیقی ہے۔ ایسی مؤنث جو مؤنث جاندار ہو وہ مؤنث حقیقی ہے، اور جو مؤنث جاندار نہ ہو، اس کے مقابلہ میں حیوان مذکر نہ ہو، جو مؤنث صاحب فرج نہ ہو، وہ مؤنث لفظی ہے، وہ مؤنث مجازی ہے۔ مؤنث حقیقی کا دوسرا نام مؤنث مانوی ہے، لفظی کے مقابلہ میں مانوی، کہ وہ معنی کے لحاظ سے مؤنث ہے۔ مثلا ہند، زینب، فاطمہ مؤنث مانوی ہے۔ تو اگر اسم میں علامت تانیث موجود ہو تو وہ مؤنث ہوتا ہے۔ البتہ مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث یا حقیقی ہوگی یا مجازی، مؤنث یا معنوی ہوگی یا لفظی۔ تو جو صاحب فرج ہو
یا جو جاندار ہو یا جس مؤنث کے مقابلہ میں کوئی حیوان مذکر ہو تو وہ مؤنث حقیقی ہے، مثلا امرأتن، ناقتن، بقرتن، شاتن، تو یہ مؤنث حقیقی ہیں چونکہ یہ صاحب فرج ہیں، یہ جاندار ہیں، ان کے مقابلہ میں حیوان مذکر موجود ہے۔ لیکن وہ مؤنث جس کے مقابلہ میں حیوان مذکر موجود نہ ہو، جو صاحب فرج نہ ہو، جو جاندار نہ ہو، وہ مؤنث لفظی اور مجازی ہوتی ہے۔ مثلا شمسن، سورج، اس کی کوئی فرج ہے نہیں، جاندار ہے نہیں، اس کے مقابلہ میں کوئی حیوان مذکر ہے نہیں، تو یہ مؤنث لفظی ہے، مجازی ہے۔ یا مثلا ارضن، یا مثلا ہزاروں مثالیں آپ بنا سکتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جتنی چاہے مثالیں بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح خود اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ مؤنث کی دو قسمیں ہیں تو مذکر بھی دو قسمیں ہیں۔ مذکر بھی یا حقیقی ہوگا یا مجازی ہوگا۔ اگر مذکر صاحب فرج ہو یا مذکر کے مقابلہ میں حیوان مؤنث ہو، یا مذکر جو جاندار ہو، وہ مذکر حقیقی ہوتا ہے، اور جو مذکر صاحب فرج نہ ہو یا جاندار نہ ہو، یا جس مذکر کے مقابلہ میں حیوان مؤنث نہ ہو، وہ مذکر لفظی اور مجازی کہلاتا ہے۔ مذکر حقیقی مثلا رجلن، یہ جاندار ہے، یہ صاحب فرج ہے۔ ہاں ہاں، لفظ تو صحیح بولے نا، فرسن نہیں فرسن، ٹھیک ہے۔ فرس گھوڑا، جمل اونٹ، سور بیل، تو یہ مذکر حقیقی ہیں چونکہ جاندار ہیں، ان کے مقابلہ میں حیوان مؤنث ہے، یہ صاحب فرج ہیں۔ لیکن اگر اس طرح نہ ہو تو وہ مذکر مجازی ہوتا ہے، یعنی جو صاحب فرج نہ ہو، جس کے مقابلہ میں حیوان مؤنث نہ ہو، جو جاندار نہ ہو، مثلا قلمن، یہ مذکر لفظی ہے، مذکر مجازی ہے۔ کتابن، یہ مذکر لفظی اور مجازی ہے۔ تو اسی طرح سینکڑوں مثالیں آپ دے سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ شاید آپ کے ذہن میں کھٹک رہا ہو کہ صاحب فرج ہونا، فرج کے معنی کیا ہیں؟ بھئی فرج کا لغوی معنی ہے سوراخ، فرج کا لغوی معنی سوراخ۔ جعل فی السماء فروجا، خداوند عالم نے آسمان میں دروازے بنائے ہیں جی۔ تو فرج کا لغوی معنی سوراخ، اسی سے خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ والذین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ آپ کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ لفظ فرج صرف عورت کے ساتھ مختص ہے، کہ عورت کی شرمگاہ کا نام فرج ہے، نہیں، مرد کی شرمگاہ اس کو بھی فرج کہا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ والذین یغضوا من ابصارہم، وہ لوگ جو اپنی آنکھوں کو نیچے رکھتے ہیں، غیر محرم کی طرف نظر نہیں کرتے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی فروج کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں مراد کون ہے؟ مرد، جو اپنی آنکھوں کو نیچے رکھتے ہیں، اپنی فروج کی حفاظت رکھتے ہیں، کرتے ہیں، وہ مومن ہیں، نیک لوگ ہیں۔ اسی طرح اس سے آگے دوسری آیت میں خدا یوں فرماتا ہے کہ واللاتی
واللاتی یغضضن من ابصارہن، وہ عورتیں کہ جو اپنی آنکھوں کو نیچے رکھتی ہیں، غیر محرم مردوں کی طرف نہیں اٹھاتی اپنی نگاہ، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی فروج کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو لفظ فرج یہ عام ہے، مذکر کی شرمگاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کی شرمگاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو مذکر صاحب فرج ہو، جاندار ہو، اس کے مقابلہ میں حیوان مؤنث ہو، وہ مذکر حقیقی وإلا مجازی۔ جہاں تک دیکھیں ترجمہ عبارت، تقسیم الاسم ان وضع لذات فاسم عین، الاسم یہ کیوں مرفوع ہے؟ چونکہ مبتدا ہے۔ اس کی خبر کیا ہے؟ ان وضع لذات فاسم عین، یہ اس کی خبر ہے۔ تو ان وضع لذات، ان حرف شرط، وضع فعل ماضی مجہول، ہفت اقسام میں سے مثال واوی، اور ہو ضمیر اس میں مستتر ہے جو اس وضع کا نائب فاعل ہے، اور اس ہو ضمیر کا مرجع اسم ہے جو پہلے ذکر ہوا الاسم۔ لذات یہ جار و مجرور وضع کے متعلق ہے، تو ان حرف شرط اپنے فعل شرط کے ساتھ مل کر یہ جملہ شرط ہو گیا۔ فاسم عین، یہ اصل میں ہے فہو اسم عین۔ تو آپ نے پڑھا ہے کہ جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو تو اس جزا پر فا کا داخل کرنا واجب ہے، تو اس لیے فاسم عین فا کو داخل کیا، فہو اسم عین، تو ہوا مبتدا اور اسم مضاف، عین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر یہ جزا ہو گئی شرط کی، شرط اپنی جزا کے ساتھ مل کر یہ خبر بن گیا الاسم و مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ الاسم ان وضع لذات فاسم عین، اسم اگر واضع کیا گیا ہو ذات کے لیے، شخص کے لیے، فاسم عین یعنی فہو اسم عین، تو وہ اسم عین، اسم شخص کہلاتا ہے، مثلا زید، او لحدث، یہ اصل میں عبارت یوں ہے، یعنی اول اسم ان وضع لحدث فاسم معنی، یہ اصل میں فہو اسم معنی، اسم اگر واضح کیا گیا ہے حدث کے لیے تو وہ اس میں معنی کہلاتا ہے، مثلا ضرب او لمنصوب الیہ حدث، یہ اصل میں یوں ہے کہ اول اسم ان وضع لمنصوب الیہ حدث فمشتق یعنی فہو مشتق، اگر اسم کو واضح کیا گیا ہو لمنصوب الیہ حدث، اس کے لیے کہ جس ذات کی طرف حدث منصوب ہے، حدث کو نسبت دی گئی ہے، تو وہ اسم مشتق ہوتا ہے، اس کو اسم مشتق کہتے ہیں، مثلا ضارب، مضروب، مضرب وغیرہ۔ ایضاً آزا یعیز ایضاً بمعنی راجع یرجع رجوعا، تو مصنف نے جب اسم کی ایک تقسیم ذکر فرمائی تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس طرح میں نے پہلے اسم کی تقسیم کی ہے تو رجعت رجوعا، میں نے پھر اسم کی طرف رجوع کیا ہے، اور اب اسم کی ایک دوسری تقسیم ذکر کر رہا ہوں، ایضاً یعنی یہ
بھی اسم کی تقسیم ہے، فعل یا حرف کی نہیں ہے۔ کیا کہ ان وضع لشیء بعینہ، یہ اصل میں یوں عبارت ہے کہ الاسم ان وضع لشیء بعینہ فمعرفۃ، یہ اصل میں فہو معرفۃ، کہ اسم اگر واضح کیا گیا ہو کسی شے کے لیے بعینہ یعنی شے معین کے لیے واضح کیا گیا ہو، فمعرفۃ یعنی فہو معرفۃ، تو وہ اسم معرفہ ہوتا ہے۔ مثلا زید الرجل ذا الذی ہوا والمضاف الی احدها معنا، اور وہ اسم جو ان سابقہ 5 میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، یعنی علم کی طرف مضاف ہو، غلام زید معرف باللام کی طرف مضاف ہو، غلام الرجل اس میں اشارہ کی طرف مضاف ہو، غلام ھذا اس میں موصول کی طرف مضاف ہو، غلام الذی ضمیر کی طرف مضاف ہو، غلام ہو، لیکن اضافت معنن، اضافت لفظی نہ ہو بلکہ اضافت معنوی ہو، چونکہ جو اضافت لفظی ہوتی ہے وہ صرف مفید تخفیف ہوتی ہے، لفظ میں تخفیف، اور جو اضافت معنوی ہوتی ہے، اضافت معنوی وہ یا مفید تخصیص ہوتی ہے یا مفید تعریف ہوتی ہے۔ اگر معرفہ کی طرف مضاف ہو تو مفید تعریف ہوتی ہے، تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ غلام معرفہ کی طرف ہم نے مضاف کیا، علم کی طرف یا معرف باللام کی طرف، یا اس میں اشارہ یا اس میں موصول ضمیر وغیرہ، تو اضافت معنوی ہو تو وہ معرفہ بن جائے گا۔ والمعرف بالنداء، اور معرفہ کی 7ویں قسم معرف بالنداء، یعنی اس پر حرف ندا داخل ہو، مثلا آپ مثال دیں، یا اللہ ہو، اللہ ہو، یہ تو یا کے داخل ہونے سے پہلے بھی معرفہ ہے۔ یا رجل ہو، کہ رجل نکرہ ہے، جب اس پر الف لام داخل ہو جائے الرجل تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، اسی طرح جب اس پر یا حرف ندا داخل ہو جائے تو بھی یہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو آپ مثال اس کی دیں، یا رجل، سمجھ گئے؟ وَإِلَّا فَنَكِرَةٌ، یعنی ان وضع الاسم ان وضع لشیء بعینہ فہو معرفۃ، والاسم ان لم یوضع لشیء معین یا لشیء بعینہ فنکرۃ، الا کا معنی کیا بنا؟ یعنی ان لم یوضع لشیء بعینہ، فنکرۃ یعنی فہو نکرۃ، تو وہ اسم نکرہ ہوتا ہے۔ تو وَإِلَّا فَنَكِرَةٌ، اس کی ترکیب کیا بنے گی کہ چونکہ اس کا اصل نکالیں گے کہ والاسم ان لم یوضع، والاسم الاسم مبتدا ان لم یوضع لشیء بعینہ یہ شرط، فنکرۃ فہو نکرۃ یہ مبتدا خبر مل کر اس شرط کی جزا اپنی شرط کے ساتھ مل کر خبر بن گئی، الاسم مبتدا کی مبتدا خبر مل کر جملہ ماشاءاللہ۔ ایزن بمعنی رجع رجوعا، کیا مطلب یہ ہے کہ جب اسم کی میں نے 2 تقسیمیں ذکر کی ہیں تو اب مصنف فرماتے ہیں کہ ایزن یہ آگے جو تقسیم کر رہا ہوں یہ بھی اسم کی تقسیم ہے کہ ان وجد فیہ علامت التانیث، اصل میں کیا کہ الاسم ان وجد فیہ علامت التانیث، الاسم مبتدا، یہی ایزن اس پر دلالت کر رہا ہے۔ ان وجد فیہ علامت التانیث ولو تقدیرن، یعنی ولو کانت علامت التانیث سے تقدیرن، ولو تقدیرن یعنی ولو کانا تقدیرن،
یہ کانا معذوفہ کی خبر ہے تقدیراً، کانا اپنے اسم سمیت معذوف اور یہ اس کی خبر۔ ان وجد فیہ علامت التانیث، اسم فیہ ہی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ اسم۔ اگر اسم میں پائی جائے علامت تانیث، علامت التانیث یہ وجدہ کا نائب فاعل ہے، اگر اسم میں علامت تانیث پائی جائے، اسم میں علامت تانیث موجود ہو، ولو تقدیراً یعنی ولو کانا تقدیراً، اگرچہ وہ علامت تانیث تقدیراً ہو، مثلا ناقتن اس میں علامت تانیث تا ظاہر ہے، نارن اس میں علامت تانیث تقدیراً ہے، فمؤنثن تو جس میں علامت تانیث پائی جائے فمؤنثن یعنی فہوا مؤنثن، وإلا فمذکر یعنی وإن لم یوجد فیہ علامت التانیث فہوا مذکر، اگر اسم میں علامت تانیث موجود نہ ہو، نہ پائی جائے تو وہ اسم مذکر ہوگا۔ مثلا جمل والمؤنث ان کان لہ فرج، اور مؤنث اگر اس کے لیے فرج ہو، یعنی اگر مؤنث صاحب فرج ہو فحقیقی تو وہ مؤنث حقیقی ہے، مؤنث مانوی ہے، وإلا یعنی وإن لم یکن لہ فرج، الا کا معنی کیا بنا جی؟ ما قبل قرینہ موجود ہے، یعنی وإن لم یکن لہ فرج، اور اگر مؤنث کے لیے فرج نہ ہو، فلفظی تو وہ مؤنث لفظی اور مجازی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔